اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، جب ہم بات کرتے ہیں دین اسلام کی، تو دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انسان کو وہم، بدشگونی اور بے بنیاد عقائد سے نکال کر ہمیں دین اسلام صحیح راستے پر پہنچاتا ہے۔ یعنی وہ صحیح راستہ کون سا ہے؟ یعنی اللہ پر مکمل یقین، اللہ پر کامل بھروسہ کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، اللہ ہی کے لیے ہم ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف سے اگر کوئی بھی نعمت ہمیں ملتی ہے تو بے شک اللہ کی جانب سے ہی ملتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ بہت سارے تہمات کا شکار ہے، وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بالخصوص کئی مہینوں کو یا دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کے حوالے سے بے بنیاد عقائد ان کے دل میں موجود ہوتے ہیں، بے بنیاد وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ماہ سفر کے تعلق سے بھی اسی طرح کے وہم میں اور تہمات میں لوگ جو ہے ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، یعنی ماہ سفر کی حقیقت۔ اب ماہ سفر کی حقیقت کیا ہے جناب؟ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ پاک پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور وہی سب سے بڑا کارساز ہے بے شک۔ تو جناب، اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کوئی بھی کہ ماہ سفر میں سفر نہیں کرنا ہے، ماہ سفر میں کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، ماہ سفر میں شادیاں نہیں کرنی ہے، یہ مردوں پر بھاری ہوتا ہے، یہ تمام غلط فہمیاں جو لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی آج اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماہ سفر کی حقیقت آج کا ہمارا عنوان ہے۔ ہمارے ساتھ اس عنوان پر گفتگو کے لیے، سیر حاصل گفتگو کے لیے جو مہمان شخصیات رونق افروز ہیں، جناب باوقار ہیں، بہت خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل گفتگو فرماتی ہیں، آپ کی میری جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، اسلامی طرز پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب، شکریہ آپ کا۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور اگلی نشست پر جو دوسری شخصیت رونق افروز ہیں، ماشاءاللہ نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں، اور بہت تیزی سے انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے، نوجوانوں کی آئیڈیل بھی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ۔ زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسی ہے زرمینہ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ماہ سفر کی حقیقت کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو دنوں اور مہینوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ کیا ارشادات ملتے ہیں، اس حوالے سے ذرا ہماری بہنوں کی رہنمائی فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے اپنی اس کتاب میں جس دن اس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، بے شک، مگر اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی ہے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ لوگوں ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ان حرمت والے مہینوں میں فتنہ و فساد کرنے سے منع فرمایا گیا اور ظلم سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی، یعنی نیکیوں کی جانب راغب کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اور ان کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور ان کا حساب معلوم کر سکو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین
اور آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دن اور رات کی تقسیم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے 2 نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم سے لوگ نئے چاندوں کی تاریخوں کے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کے تعین اور حج کے لیے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور دن اور رات کا بدلنا ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذیقت کا مہینہ بھی رکھا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فتنہ و فساد، جنگ و جدل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسرا حرمت والا مہینہ جو ہے ذی الحج کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کی طرف راہ چلنے کی قدرت رکھتا ہے وہ حج کرے، اور اس مبارک مہینے میں حج جیسی عبادت اور قربانی جیسی عظیم عبادت بھی کی جاتی ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت احترام اور عقیدت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورے کے دن کا روزہ رکھے گا تو ایک روزہ اس کے پچھلے گناہوں سے معافی کا سبب ہوگا۔ پھر جمعے کا دن آ جاتا ہے جسے سید الایام کہا جاتا ہے، تمام دنوں کا سردار۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جب جمعے کی اذان کی آواز سنو تو اپنے کاروبار کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اور جمعے کے دن میں کوئی دن، کوئی ساعت، کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ حضور جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ عرفے کا دن، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو دور دراز علاقوں سے غبار آلود حالت میں آئے ہیں، یہ فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ اور اس دن کی اتنی اہمیت ہے کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے۔ اور زینب صاحبہ، دنوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ قرآن پاک میں یوم الدین، یوم الحساب کا ذکر آیا ہے گا۔ قیامت کا دن جب لوگ اپنے اعمال کے لیے اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، اور اچھے عمل جو کرے گا اس کا جنت ٹھکانہ ہوگا، جو برے اعمال انجام دے گا تو اس کا دوزخ ٹھکانہ ہوگا۔ عید الفطر کا دن کہ قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو۔ عید الاضحیٰ کا دن کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل قربانی ہوتا ہے۔ تو تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے ہمیں حرمت والے مہینے اور فضیلت والے دن قرار ہمیں عطا کیے تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں اور اپنے لیے بخشش کا سامہ پیدا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ ارشاد فرما رہی تھی قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں۔ زرمینہ، آپ یہ بتائیے گا کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو ہے وہ ماہ سفر سے متعلق عرب کے بہت سارے عقائد تھے، ان عقائد کے حوالے سے اہل عرب کے جو عقائد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیسے خاتمہ فرمایا، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے، اور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اہل عرب کے ڈیفرنٹ عقائد تھے، غلط تصورات تھے ماہ سفر المظفر کے بارے میں۔ وہ بہت ساری بے یقینی، بد اعتقادی، بد شگونی اور توہم پرستی کا، سپرسٹیشنز کا شکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام جاہلانہ رسومات کا خاتمہ فرمایا، کیونکہ اہل عرب یہ کہتے تھے کہ یہ بلاؤں اور آفات کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں خوشیوں کا کوئی کام، کاروبار یا شادی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تمام کی تصورات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تردید فرمائی، اور فرمایا کہ ہر رات، ہر دن اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ہے، اس میں خیر پوشیدہ بشرطے کہ ہمارا یقین کامل ہو، ہمارا توکل پختہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایج آف اگنورینس میں جیسا کہ ہم نے جانا کہ حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہوا، اب حرمت والے مہینوں کا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا کہ احترام کیا جائے گا، جنگ و جدل سے اجتناب کیا جائے گا، گریز کیا جائے گا۔ تو وہ جو اہل عرب تھے اس وقت بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، وہ ذیقعدہ اور ذی الحج کا مہینہ تو جیسے تیسے گزار لیتے تھے، بعد میں وہ محرم کو اور سفر کو بدل دیا کرتے تھے، سفر کو محرم کی جگہ لے آیا کرتے تھے۔ جو جنگ و جدل چاہتا تھا قبیلہ تو وہ اسے اپنے لیے جائز سمجھ لیتا تھا، اس ماہ میں وہ سب لوگ
اس کو خالی کا مہینہ بھی سفر کا کہتے تھے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ گھروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، گھر بے آباد، وادیاں ویران ہو جایا کرتی تھی، جب واپس آتے تھے تو معاشی بدحالی ہوتی تھی، بہت سارے لوگ جنگوں میں مارے جاتے تھے، قتل کر دیے جاتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرتے کہ وٹ وی آر ڈوئنگ، کیونکہ ہمیں فرمایا گیا نا کہ خیر کا عمل جو بھی پہنچتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور کوئی بھی جو برائی ہے وہ ہمارے نفس یا ہماری بد اعمالیوں کا، ہماری ان بد اعمالیوں کی بے برکتیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ابو سمامہ کنانی اس وقت اعلان کر دیا کرتا تھا حج کے مہینوں میں کہ اب یہ مہینہ محرم کا ہوگا، فلاں مہینہ سفر کا ہوگا، اس کو وہ سفر المکان کہتے تھے، اس میں کوئی خیر کا، اچھائی کا، خوشیوں کا کام نہیں کرتے تھے۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تردید فرمائی کہ یہ تمام باطل عقائد تھے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر ایج آف اگنورنس میں لوگ انڈے اور کیلے اپنے سرہانے رکھ کے سویا کرتے تھے کہ صبح اٹھ کر اس کو تقسیم کریں گے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ تقریباً 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، جس میں سے 9,20,000 سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کے اتنے فرسودہ عقائد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا ادوا ولا طیرۃ ولا حما ولا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدشگونی کے ان تمام نحوستوں کی اور جو باطل عقائد تھے ان کی تردید فرمائی، ممانعت فرمائی، فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور زینب ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ نحوست تو گناہوں میں ہے نا، نحوست تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں سے نکل جانے میں۔ میں یہاں یہ بھی ضرور ایمفسائز کرنا چاہوں گی، تیرا تیزی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ تاریخیں ایسی ہیں جو مردوں پر بھاری ہیں، ان کو گھر سے باہر نکل جانا چاہیے اینڈ سو آن۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں ذرا سی کسی کو چوٹ لگتی ہے یا بیمار ہوتا ہے تو دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی کے اوپر سے گاڑی گزرتی ہے تو وہ محفوظ رہتا ہے۔ یعنی تمام جو مصیبتیں ہیں یا پریشانیاں ہیں یا آسانیاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تمام معاملات اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور ہم تک وہی پہنچتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ تو میں اپنی سوچ کی جو باطل سوچ آتی ہے، نیگیٹیوٹی آتی ہے، اس کی نفی کرنی، کیونکہ اسلامک مہینے قمری جو سال کے خوبصورت مہینے ہیں، جو خوبصورت اس کی لڑی ہے، اس کا دوسرا موتی سفر ہے، سفر المظفر ہے، کامیابی کا، خیر کا، اچھائی کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کامیابی کا، خیر کا اور اچھائی کا مہینہ ہے سفر مبارک جو ہے، سفر کا ماہ سفر کا مہینہ۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے ماہ سفر کی حقیقت کے تعلق سے۔ اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے علماء اکرام ہماری بہترین رہنمائی فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، سنت مبارکہ کی روشنی میں۔ ہم بھی گاہے گاہے اس پروگرام میں تقریباً ہر سال ہی ماہ سفر کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور بہت سارے جو وہم، جو تہمات ہمارے ذہن میں ہیں جس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس بات کو آج بھی اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں، ان کی نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں۔ آج کی بزم میں ہماری اصلاح کے لیے جو مہمان شخصیات رونق افروز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی، صدیاں گزر گئیں ڈاکٹر صاحبہ، اور آج بھی لوگ اس حوالے سے شبہات کا، شک و شبے کا شکار ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو ماہ سفر کو کی نحوست پر یقین رکھتا ہے کہ اس سفر میں بہت ساری چیزیں، جس طرح سے گاہے گاہے بات کی ہے، اس حوالے سے جس طرح سے ہم تہمات کا شکار ہیں، آپ کیا فرمائیں گی، کیا کہیں گی، کیا اصلاح فرمائیں گی ہماری بہنوں کی، کہیے گا۔ جی شکریہ زینب۔ دیکھیے، ماہ سفر اسلامی قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ ماہ سفر کو ماہ سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب کے لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے سفر پہ نکل جاتے تھے، یعنی اپنے گھروں کو خالی کر دیتے تھے، اور دین اسلام میں اس مہینے کو دوسرے مہینوں کی طرح عام مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں عبادت کرنا، نوافل کی ادائیگی کرنا، ذکر و اذکار میں مصروف رہنے کا ثواب دوسرے مہینوں کی طرح ملتا ہے گا۔ کچھ لوگ اس کو نحوست والا مہینہ کہتے ہیں، بدشگونی والا مہینہ کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدشگونی کی نفی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ کوئی بیماری خود بخود نہیں لگتی، بالکل نہیں آتی یا نہیں لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ سفر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مہینوں میں ایک مہینہ ہے گا۔ اس مہینے میں عبادت اور نیک عمل کرنا باعث اجر ہے، لہٰذا اس مہینے کو نحوست والا مہینہ قرار دینا یا بدشگونی والا مہینہ قرار دینا توہم پرستی کی نشانی ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو کہتے تھے کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے گا اور یہ بدشگونی والا مہینہ ہے، ہم کوئی کام کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن تمام وقت، تمام گھڑی، تمام ساعت، تمام مہینے، تمام دنیں، تمام راتیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کرتا ہے، لہٰذا کسی بھی، اور اللہ تعالیٰ ان مہینوں کو، ان دنوں کو، ان راتوں کو اپنی حکم و تدبیر کے مطابق چلاتا ہے، تو لہٰذا کسی مہینے کو نحوست والا مہینہ قرار دینا زینب صاحبہ یا بدشگونی والا مہینہ قرار دینا توہم پرستی کی نشانی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے اپنی اس کتاب میں جس دن اس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام مہینے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، کوئی مہینہ کہیں بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں نحوست والا مہینہ قرار نہیں دیا گیا، اور کسی بھی مہینے کو نحوست والا مہینہ قرار دینا دین اسلام کی تعلیمات کے منافی ایک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جادو نہیں کرتے، ٹونا نہیں کرتے اور بدشگونی نہیں کرتے، صرف اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ماہ سفر بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم توہم پرستی پر یقین نہ کریں، اللہ پر توکل رکھیں۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے، مشکلات اللہ کی طرف سے آتی ہیں زینب صاحبہ تو راستے بھی وہ بناتا ہے۔ ہم اتنے پریشان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بظاہر تو بہت پریشان ہیں مگر ایک بہت بڑی قوت ہمارے ساتھ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ اور دیکھیے زمانہ جاہلیت میں لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم اس مہینے میں شادی کریں گے تو شادی ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس مہینے میں تو ہمیں یہ بیماریاں لگتی ہیں۔ اور ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس مہینے میں کہتے ہیں کہ زیادہ صدقہ کریں، خیرات کریں، اور سفید چھولوں پر نیاز دلاتے ہیں اور وہ سفید چھولے پڑھتے ہیں کہ ہماری جو ہیں وہ بلائیں جو دور ہوں گے۔ پھر لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہم کہیں سفر پہ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، ہمارے ساتھ تو کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ تو یہ تمام توہم پرستی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو تمام مہینے، تمام دن، تمام ساتھ اللہ کی عطا کردہ ہے، بس اس مہینوں میں ہم خیر کی دعا مانگیں اور اللہ کے حضور دعا اور استغفار۔ آمین آمین۔ دیکھیں تکلیف تو سال میں کسی بھی مہینے میں آ سکتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ کسی بھی ماہ مبارک میں، یعنی وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے ہمیں عطا کرنے پر قادر ہے، اور جب چاہے وہ اپنی نعمت کو واپس بھی لینے پر قادر ہے۔ تو کسی ایک خاص مہینے سے منسوب کرنا اس بات کو، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ اور صرف مہینے کی بات نہیں ہے، زرمینہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی، ماہ سفر کا جو آخری بدھ ہے اس تعلق سے بھی بہت زیادہ عقائد لوگوں کے اور منفی رویے بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ آخری بدھ کے حوالے سے جو عقائد موجود ہیں لوگوں کے دلوں میں اس حوالے سے بات کروں گی، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا فرمائیں گی؟ جی بہت شکریہ، بہت اہم آپ کا سوال ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایج آف اگنورینس سے ہی کچھ رسوم ابھی تک کہیں نہ کہیں چلی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد برِ صغیر پاک و ہند کی وہاں کے جو لوگ تھے، بعد میں ان لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کسی باطل عقائد کو، رسوم کو کسی نہ کسی حوالے سے جاری رکھا۔ اچھا، ہمیں کسی بھی مہینے کو، کسی بھی دن کو بھاری نہیں گرداننا چاہیے، اپنی اس سوچ کی نفی کرنی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے جانا تمام مہینے اللہ رب العزت کے تخلیق کردہ ہیں۔ تو جب ایک انسان ایسا کرتا ہے گویا اللہ رب العزت کی خالقیت پر معترض ہو رہا ہے، اور مومن کو یہ زیبا نہیں ہے۔ اور ہمیں فرمایا گیا، ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں ان کا مفہوم یہی ہے کہ ہمیں اپنی سوچوں کو
پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھنا چاہیے، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ہمارا ایمان بنتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں جو گھر کی بنیادی اکائی ہے، یعنی آج کی جو عورت ہے، ماں بہن بیٹی ہے، اس کا یہ اٹموسٹ فرض ہے، ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ بعض اوقات فیملی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، خاندان میں بہت ساری چیزیں اور رواج رائج ہوتے ہیں، وہ چلے آ رہے ہوتے ہیں، ہماری بوا نے یہ کہا تھا، ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں، یہ دن بھاری ہے، ایسا دیکھیں نہیں ہوتا، کیونکہ جو بھی آپ تک تعلیمات پہنچتی ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی سے مزین ہو کر اور آپ کو مستند علماء کرام سے تائید لینی چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے، جو اس کے مفہوم کے اکارڈنگ یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی فائدہ ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہماری زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی نقصان ہے وہ اللہ کے حکم، اس کی منشا، اس کے اذن کے بغیر ہمیں ہارم نہیں پہنچا سکتا۔ جو آپ نے آخری بدھ یا آخری چہارشنبہ بھی کہا جاتا ہے، ماہ سفر کا آخری بدھ، آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن غسل صحت فرمایا تھا، بیماری سے صحت یاب ہو کر غسل صحت فرمایا تھا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، پیلی چیزیں تقسیم کرتے ہیں، مٹی کے برتن توڑتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سیر و تفریح کے لیے جانا آپ سال کے کسی بھی حصے کسی بھی دنوں میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اور اسی بدھ کو اسی نیت سے سفر کرنا، گویا آپ شریعت کا ایک حصہ بنا رہے ہیں ان چیزوں کو جو شریعت کا حصہ ہے ہی نہیں۔ یہ تمام چیزیں بے بنیاد ہیں، غلط ہیں، لغو ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شریعت کے ساتھ منسوب کر کے کنٹینیوٹی کے ساتھ، دوام کے ساتھ اس عمل کو کرتے چلے جانا اور پھر ثواب کی بھی امید رکھنا، یہ باتیں سراسر غلط ہیں اور بے سروپا باتیں۔ آپ دیکھیں بچوں میں منتقل کر کے نسل در نسل یہ چیزیں منتقل کرنا جن کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس رستے کی جانب جا رہے ہیں؟ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائن لینے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بات بھی ہم تک آتی ہے کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیماری کی شدت ہے، مرض مبارک کی، وہ ان دنوں میں انٹینس ہوئی تھی، تیز ہوئی تھی، اور یہودیوں نے اس دن جشن منایا تھا کہ اسلام کی طاقت و تقویت میں خدا نخواستہ کمی آ جائے گی۔ تو ہمیں سیرت یہ بتاتی ہے کہ 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو آخری سفر تھا، 26 سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا، اس دن پیر کا دن تھا۔ 27 سفر کو اسامہ بن زید کو امیر لشکر مقرر کیا، 28 سفر کو بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ تو اس وقت یہودیوں میں خوشیوں کا سما تھا، تو وی مسٹ بی کیئرفل، اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ ہم یہود کے طریق پر نہ چل نکلے، کیونکہ یہ جو وسوسے ہیں نا، یہ ہماری توحید کے اندر رخنہ اندازی کرتے ہیں۔ بے اعتقادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، بے یقینی کی بہت زیادہ کیفیت ہے۔ اعتقاد اچھی چیزوں پہ جتنا مضبوط ہوگا، ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، اس کی تناور جڑیں پھیلتی چلی جائیں گی، اور ایک دن وہ ایک چھاؤں دینے والا ایسا درخت بنے گا جس کے نیچے دوسرے بھی آرام کریں گے، اس سے فیض یاب ہوں گے۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ایک روایت کے اکارڈنگ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا اس ماہ مبارک میں ہوا تھا، فتح خیبر اسی ماہ مبارک میں ہوئی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے علاقے اسی ماہ مبارک میں فتح کیے تھے، اور اس وقت کی جو سپر پاور تھی اس کو شکست بھی اسی ماہ مبارک میں دی گئی تھی۔ اور بہت ساری روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضرت خالد بن ولید اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ماہ مبارک میں اسلام لائے تھے۔ تو اپنی سوچوں کو پاکیزہ کرنا ہے اور حق سچ کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا سفرہ، کہ سفر کے مہینے میں کسی قسم کی کوئی بدشگونی، کوئی نحوست، کسی قسم کی کوئی بے ترتیبی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلبگار رہتے ہوئے قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑتے چلے جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج ہم جناب بات کر رہے ہیں ماہ سفر کے تعلق سے، یعنی ماہ سفر کی حقیقت کے حوالے سے، اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ دونوں اسکالرز نے ہمیں بیان فرمایا کہ در حقیقت جو ہمیں خوشی پہنچتی ہے، جو انعامات و اکرام کی بارشیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ اللہ ہی کی عطا ہے، اور کوئی پریشانی یا مشکلات ہمیں درپیش ہوتی ہیں وہ یقینی طور پر ہمارے ہی غلط فیصلے یا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ آج اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ دین اسلام کا تو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مصائب، آلام، درد، غم، پریشانیاں جس کا جو پیش خیمہ ہے، تقدیر الہی
اور اچھے برے جو ہمارے اعمال ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کے گوش گزار کیا، کیا فرمائیں گی اس حوالے سے، کیا کہیے گا؟ جی دیکھیں زینب صاحبہ، دنیا کی زندگی دکھ سکھ، خوشی غم، آزمائش اور امتحانات کا امتزاج ہے، یعنی دنیا ایک امتحان کا ہے۔ بے شک، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ بے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے کردار کو دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو جو بھی مصائب اور آلام آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آزمائے کہ کون صبر و شکر کرنے والا ہے، اور انسان کو اس کی حیثیت یاد دلانا ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کبھی تمہیں اولاد سے آزماتے ہیں، پھلوں سے آزماتے ہیں، بیماریوں سے آزماتے ہیں، تاکہ وہ دیکھے کہ کون صبر و شکر کر رہا ہے اور کون ناشکری کر رہا ہے۔ ابو سعید خدری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بخار تھا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کو تو بہت بخار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگوں کا بھی معاملہ عجیب ہے، مصائب آتے ہیں تو دگنے آتے ہیں اور اجر ملتا ہے تو دگنا ملتا ہے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن پر جب تنگ دستی آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں پریشان ہونے کے بجائے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں گے، جیسے تم لوگ مال و دولت کے ملنے پر خوش ہوتے ہو، تو ایسے ہی لوگوں کے اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام سے نوازتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جو مصائب اور آلام آتے ہیں ہم پر، جو مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو مصیبتیں تمہیں اللہ سے جوڑ دیں وہ آزمائش ہیں، اور جو مصیبتیں تمہیں اللہ سے دور کر دیں تو وہ سزا ہے۔ لہذا دین اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ مصائب اور آلام پر ہم صبر و شکر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ جزا و سزا کا دن مقرر ہے، ہم اپنے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اچھے اعمال پر ہمیں اجر دیا جائے گا اور برے اعمال پر ہمیں سزا دی جائے گی، اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہیں، وہی دینے والا ہے مصائب اور وہی نجات دینے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم کبھی کسی سے بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو اللہ پر پورا یقین ہے، الحمدللہ ہم ان تمام باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہوتے جو توہمات ہیں یا وہم ہیں، ہم تو بالکل اس سے عاری ہیں اور ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن چلو احتیاط کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ یعنی یہ بات ان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کے دل کے گوشے میں یہ بات موجود ہے کہ ہم پریشان نہ ہو جائیں۔ آپ کا ایمان پختہ ہو تو آپ ایسے تمام چیزوں سے دور رہیں اور اللہ پر کامل یقین اور کامل بھروسہ کرنے کے بعد ان چیزوں کی نفی کریں، ان کو سراسر جو ہے وہ اگنور کریں، ان سے اجتناب کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ ہمارے مکمل ایمان کی دلیل ہے۔ زرمین، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ پریشانیاں اور بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اب ان سے محفوظ کیسے رہا جائے، کیا کہیں گی؟ دیکھیے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت کا جو مکمل اختیار ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ہمیں جو کچھ اعمال بتائے گئے ہیں، اچھے اعمال جن کو کر کے ہم اللہ کی رحمت سے مستفید ہو سکتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ سکتے ہیں۔ سورہ طلاق کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس میں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کس سے نکلنے کا؟ یعنی ڈیفینیٹلی جو مصائب و آلام ہو، جو مصیبتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں،
اور یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے سب سے پہلے کہ ہماری نیت دوسروں کے حوالے سے مکمل سنسیئر، پاک اور خالص ہونی چاہیے۔ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے، دوسروں کی خواہشوں کو ملیا میٹ کر کے یا مسمار کر کے آپ ترقی کے زینے ہم سب کبھی بھی نہیں چڑھ سکتے۔ تو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے کبھی بھی کسی کی راہ میں رکاوٹیں حائل نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کسی کے راستے میں دیا کریں گے تو ہمارا اپنا راستہ بھی روشن ہو جائے گا۔ کیا بات! اور اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ بھی پڑھا، سنا اور پریکٹیکلی ڈیفینیٹلی سوسائٹی کے اندر دیکھا کہ اگر آپ کسی کے راستے میں ایک پتھر رکھتے ہیں تو آنے والا وقت آپ کے راستے میں پہاڑ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، صحیح بات۔ اور اگر کسی کے لیے گڑھا کھودا جاتا ہے تو انسان اس میں خود جا کے، تو یہ کہاوتیں اسی لیے ہیں کہ ہم سیکھیں اور اسلامک جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھ کر پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کا سب سے بہتر طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ ڈیفینیٹلی نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ جو مسنون اذکار دیے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی کا خاصہ بنانا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنا ہے، موعظتین ہے، کسی کے اسپرچول ٹیچر ہیں، کوئی اساتذہ کرام ہے، وہ آپ کو کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو اس میں ریگولیرٹی لے کر آنی ہے، کیونکہ اس سے آپ کا نفس مردہ ہوتا ہے، آپ کی روح کو تازگی اور ایک نئی زندگی اور ایک دوام ملتا ہے۔ پھر درود و سلام کی کثرت آپ کی زندگی میں روشنیاں بکھیرنے کا سبب بنتی ہے، صدقہ رد البلا ہے۔ اسی طرح سے استغفار کرتے ہیں تو استغفار کرنے کی یہ طاقت ہے کہ ہماری جو بلائیں ہیں، پریشانیاں وہ بھی دور ہوتی ہیں، ہمارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم وقت استغفار کی جو تسبیحات ہیں صبح و شام اس کو اپنی زندگی کا ضرور خاصہ بنائیں۔ خدا نخواستہ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں فرمایا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ ہم نماز اور صبر سے مدد لیں۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ لوگوں نے کیا کرائٹیریا بنا لیا ہے۔ اب یہ یقین رکھنا چاہیے نا کہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو خوشحالی میں ہی ہو، تنگی اس پر آئی نہ، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو صحت میں ہی ہو، کوئی بیماری اس کو پکڑی نہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ زندگی ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہے۔ تمام دن و رات، تمام پریشانیاں، تمام اچھائیاں، تمام آسانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ تو ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی میں تو کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی پرابلم نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ کی ذات سے خیر کا طلبگار ہوتے ہوئے قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت و بندگی کے طریقے اور سلیقے ہمیں سکھا دیے، ایک صبر کا راستہ، ایک شکر کا۔ ہم کیا کہتے ہیں شکر کے میدان میں، صبر کے میدان میں تو ہمیں جانا ہی نہ پڑے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ والقدر خیر شرعی من اللہ تعالیٰ کہ جو بھی خیر ہے اور جو شر ہے زندگی کے دو ڈیفرنٹ پہلو ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ دنیا کے سارے انسان جمع ہو جائیں، ہمیں فائدہ پہنچائیں تو تب تک نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، اور دنیا کے تمام انسان ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تب تک نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے، بشرطے کہ اس میں جملہ ایڈ کرتی ہوں کہ ہماری نیت میں کامل اخلاص ہونا چاہیے نا، ہم کسی کے لیے برا نہ سوچیں۔ پھر آپ گھروں میں قرآن خوانی کا ضرور انعقاد کریں۔ لوگ سورہ مزمل صرف ماہ سفر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سارا سال ہی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ شفا ہے، نور ہے، روشنی ہے، ہر لفظ اپنے اندر معانی و معارف کا خوبصورت سمندر لیے ہوئے، ہر آیت کی اپنی ایک خوبصورت تاثیر ہے۔ ان کے الفاظ کے اندر قرآن پاک میں اشارت ہے، لطافت ہے، حقیقت ہے۔ جب اس میں ہم غوطہ-زن ہو جاتے ہیں تو اللہ کی معرفت کے جواہر ہمیں عطا ہوتے ہیں، جو معرفت الہی کے ہوتے ہیں، محبت الہی کے ہوتے ہیں، خشیت الہی کے ہوتے ہیں، ذکر الہی کے ہوتے ہیں۔ اس سے ہم سرشار ہو سکتے ہیں۔ اور لوگوں کو کھانا کھلانا کتنا دین اسلام میں محبوب عمل ہے، تو ماہ سفر میں کالے چنوں کی تقسیم تک اس کو محدود نہ رکھا جائے، بلکہ آل اوور دا ایئر ہی آپ صدقہ بھی کریں، اللہ سے ڈریں، اپنی نیت کو خالص کریں، قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑیں، درود و سلام کی کثرت کریں، استغفار کریں، سب سے بڑھ کر اپنی نیت بھی ضرور قرآنک تعلیمات کی روشنی میں صاف رکھیں، تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن فرما دے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ در حقیقت یہی بات ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل رکھتے ہیں۔ قرآن ایک ایسا عظیم تحفہ ہے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر نازل
نازل فرمایا ہے اور ہمیں عطا فرمایا ہے اتنا عظیم تحفہ، ایسا خوبصورت معجزہ کہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس سے ہم سیکھیں۔ جو کچھ کائنات میں ہے سب کچھ اس کلام الہی میں موجود ہے، تو ہمیں ذرا بھی ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ تو جیسا کہ ہمارے اسکالرس نے بھی ہمیں بتایا کہ آپ دیکھیے کہ ہم صدقات دیں، تلاوت کریں، کوئی بھی ایک صورت روزانہ پڑھیں، اپنی زندگی میں صبح شام اس کو شامل کریں، ہم کھانا کھلائیں لوگوں کو، لیکن یہ پورے سال ہمیں کرنا چاہیے، کسی خاص دن کے لیے، کسی خاص مہینے میں اس کو خاص بالخصوص مشروط نہیں کرنا ہے، سوائے اس کے کہ جو ہمیں بالخصوص بتائے گئے ہیں ایام جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے، جیسے رمضان ہو گیا، ذی الحج کا مہینہ جس کے خاص ایام ہیں، محرم الحرام کے خاص ایام ہیں، ان کے علاوہ جو ہمیں قرآن و حدیث سے تعلیمات کے حوالے سے ملتی ہیں، تو بس یہی تعلیمات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جس طرح سے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، اور آج کے بالخصوص ماہ سفر کی حقیقت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بہت نوازے آپ کو، شاد و آباد رہیے۔ زرمینہ صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں، آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں، اللہ نے بہت تاثیر دی آپ کے لب و لہجے میں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ جناب بس یہی بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، ہر سال ہی اس ماہ مبارک کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر جب بھی ہم کسی بھی اصلاحی اور اس حوالے سے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں، آخر میں یہی دعا ہے کہ صرف ہمارے زبان تک نہیں، ہمارے یہاں تک کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں تک بات کریں، نہیں، ہمیں عمل کرنا ہے، اپنے عمل کے ذریعے جو ہے ہمیں کر کے دکھانا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے قول و فعل میں کہیں تضاد نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ زندگی بخیر تو کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔